السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایمان کے سفر میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اسلام میں عورتوں کی کیا عزت اور کیا احترام ہے۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عرب معاشرے میں عورتوں کا اسلام سے پہلے کیا مقام تھا، کیا اہمیت تھی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ عرب میں اسلام پھیلنے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ وہاں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہاں کے لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے یا پھر قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن چھپا کر قتل کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کے لیے باعث شرمندگی تھی کہ ان کے یہاں لڑکی کیسے پیدا ہو گئی، کیونکہ وہاں لڑکوں کو عزت دی جاتی تھی۔ اور ظاہر بات ہے جو لڑکا پیدا کرتی ان ماؤں کی عزت تھی، یا جس باپ کے لڑکے پیدا ہوتے ان کو عزت دی جاتی تھی، کیونکہ ایک جنگجو ماحول تھا عرب کے اندر، تو ایسے ماحول کے اندر لڑکیوں کے تو کوئی حقوق ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن وہاں پر لڑکوں کی ضرورت تھی اور قبیلہ سسٹم ہوتا تھا، وہاں تو قبیلہ نام لے کر چلتا تھا، جیسے قریش یا بنو ہاشم قبیلہ۔ اور عرب میں عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کی شادی کر دی جاتی تھی اور وہ دوسرے گھر چلی جاتی تھیں اور انہیں کھلایا پلایا جاتا تھا۔ عورتوں کو ایک کھلونے، ایک بیچنے خریدنے کی چیز، ایک سامان کی طرح سمجھا جاتا تھا، جس سے اپنے من مرضی کی جائے اور چھوڑ دی جاتی تھی۔ وہاں عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا، تو کتنی بھی عورتوں سے ایک مرد شادی کرتا تھا۔ جیسے اسلام میں 4 شادی کی لمٹ ہے، تب کوئی لمٹ نہ تھی، جتنی مرضی اتنی کرتا تھا، کیونکہ عورتوں کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ اور بیوی بدلنے کا بھی رواج تھا کہ میری بیوی تم لے جاؤ، تمہاری بیوی میں لے جاؤں، اس طرح کے کام بھی ہوتے تھے۔ ایک نکاح متا ہوتا تھا، جس میں یہ تھا کہ کچھ وقت کے لیے نکاح کیا جاتا تھا، جیسے 4 ماہ، 6 ماہ یا 1 سال کے لیے، کہ ہم ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں، پھر ہم طلاق دے دیں گے، تم دوسرے بندے سے، میں دوسرے بندے سے کروں گی۔ نکاح متا تو اس وقت بھی ہے، ایران میں موجود ہے اور شیعہ مسلم میں مانتے ہیں۔ اس جیسا ہی ایک نکاح الخزن ہے، یعنی دوستی کی شادی، لو میرج۔ اسی طرح ایک نکاح الزگینہ تھا، جس میں جنگ کے بعد جو بھی فتح کی گئی عورتیں ہوتی تھیں ان سے شادیاں کر لیتے تھے یا زبردستی اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ ایسے ہی نکاح الاستقصاء تھا، اس میں خوبصورت اولاد کے لیے خوبصورت مرد سے شادی کرنا لڑکی کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت ہو، تو شوہر خود ہی ایک خوبصورت مرد کے پاس بھیج دیتا تھا کہ جاؤ اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لو۔ اسی طرح نکاح ال رہتا ہے، اجتماعی نکاح، جس میں ایک لڑکی سے 8-10 لوگ نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح البغایا تھا، جس میں فحاشا عورت کا کئی مردوں کے ساتھ زنا، اور پھر اگر اولاد ہو جاتی تو عورت کو جو مرد پسند آتا تو وہ اسے اپنی اولاد کا باپ بنا دیتی تھی۔ یہ مقام تھا عورتوں کا۔ اتنی عجیب و غریب یہ کچھ شادیاں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شادیاں تھیں جو کہ عرب میں اس وقت میں ہوتی تھیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ عورتوں کی کیا عزت، کیا مقام تھا۔ یہ جنگجو ماحول تھا تو اس میں جنگ میں ہار جاتے تھے، اپنی بیویوں کا سودا کر دیتے تھے، لیکن جب اسلام وجود میں آیا تو اس نے عورت کی عظمت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ کسی بندے میں نہیں بلکہ اسلام نے قرآن میں عورت کی عظمت کا اعلان کیا۔ تو یہ کسی بندے نے نہیں بلکہ اسلام نے قرآن میں عورت کی عظمت کا اعلان کیا۔ تو اب ایسا نہیں تھا کہ جس سے عزت کرنی ہے وہ کرے، جسے نہیں کرنی وہ نہ کرے، بلکہ جو نہیں کرے گا، جو قرآن کی بات نہیں مانے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور سزا کا حقدار ہوگا۔ قرآن میں فرمایا کہ رزق کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کریں، کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اسلام نے عورت کی عظمت کا سب سے پہلے اعلان کیا۔ اگر ہم اس وقت کے باقی مذہبوں کی بات کریں کہ عورت کی کیا ویلیو تھی، تو جیسے ہندوازم میں دیکھیں تو جب ویدوں کا پیریڈ تھا تو مرد اور عورت دونوں برابر تھے، لیکن ویدوں کے پیریڈ کے بعد عورت جو ہے وہ بہت نیچے ہو گئی، اور وہی سلوک جو باقی معاشرے میں عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا وہی ہندوستان میں بھی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جانے لگا۔ ہندوازم میں بھی عورت کے ساتھ ویسا ہی ہوا، عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر بھی عورتوں کے یہی مقام
مقام ہے۔ گریک سوسائٹی جہاں فلسفر ہوتے ہیں وہاں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ ارسطو صاحب کا یہی ماننا ہے کہ عورت ایک غلام ہے، اس سے کام کروایا جائے۔ 18ویں اور 19ویں صدی تک بھی عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عورتوں نے جب 18ویں اور 19ویں صدی میں خود فیمنزم کی بات کی، اپنے حقوق کی بات کی، تب جا کر انہیں حقوق ملنا شروع ہوا۔ لیکن یہ حقوق الگ ہیں اور مذہبی حقوق الگ ہیں۔ تو اسلام میں مذہبی حقوق کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اسلام میں سوشل، اکنامکس، ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل رائٹس دیے ہیں۔ اب عورت معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، مذہب کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ مسلم عورت کو کیا حقوق ہیں، جیسے عزت کا۔ پہلے کیا تھا کہ مرد آزاد تھا، کتنی مرضی شادی کرے، افیئر چلائے۔ لیکن اسلام مذہب کے آنے کے بعد قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مومن لوگوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث بنے گا۔ یہ کہا مردوں کے لیے کہ انہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر فرمایا عورتوں کے لیے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچے رکھیں۔ سب سے پہلے کردار کی بات کریں تو اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا، چار دیواری کے اندر خواتین کے لیے تحفظ کا حق۔ کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کا مطلب ہی پردہ ہے۔ جو عورت ہے وہ گھر کے اندر ہے اور جو گھر سے باہر ہے وہ مرد کا اختیار ہے۔ عورت گھر سے باہر جا کر کام کرتی ہے اسلام کے وقت میں بھی، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ عورت کا جو تحفظ ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم کا حق۔ مرد اور عورت کے لیے تعلیم کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ علم مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ اسلام میں خواتین کو انتظامی عہدے پر بیٹھایا گیا، جیسے سید حنیفہ جو بھتیجی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی، وہ حلب کی سلطان رہیں۔ سید شریفہ فاطمہ یمن، سنا اور نجران کی رولر رہیں۔ اسی طرح بہت سی خواتین بہت سے عہدوں پر رہیں اور جنگ میں بھی حصہ لیا۔ وراثت کے اندر عورتوں کا حصہ۔ پہلے عرب میں تو عورتوں کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں، بلکہ انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، تو وراثت میں حصہ دور کی بات ہے۔ لیکن اسلام میں تو وراثت میں عورتوں کا حصہ ہے، جیسے اگر مرد کا حصہ ایک ہے تو عورت کا حصہ آدھا ہے۔ جب عورت نکاح کے بعد بیوی بنتی ہے یا ماں بنتی ہے تو اس کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ نکاح کا حق ہے، یعنی جب عورت کا نکاح کیا جائے تو اس سے پوچھ کر کیا جائے، اس کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ اگر مرضی شامل نہیں ہے تو آپ زبردستی وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے کھانے پینے کا خرچہ دینا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا مرد پر فرض ہے۔ یہ عورت کا حق ہے۔ بہتر علاج کا حق ہے۔ عورت کو ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حق ہے۔ انہیں مارا پیٹا جائے یا انہیں دھتکارا جائے، اس بات کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا ہے۔ روٹی اور کپڑے کا حق۔ عورت کا حق ہے کہ اسے کھانے پینے کا خرچ دیا جائے، ان کو تحفظ دیا جائے، بہتر علاج کا ان کو حق ہے۔ عورت کوئی جانور کی مانند نہیں جسے کھانا پینا یا علاج نہ دیا جائے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ مرد عورت کا محافظ اور اس کی دیکھ ریکھ کا حقدار ہے۔ اچھے برتاؤ کا حق ہے عورتوں کو۔ طلاق کے بعد مسلم عورتوں کا حق۔ جو عورت کا حق مہر ہے پورا ادا کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم بستری سے پہلے ہے تو 50% ہے، اور اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو الگ بات ہے، اور اگر ہم بستری کے بعد ہے تو پورا حق مہر ادا کرنے کا حق ہے۔ وراثت کا حق۔ عورتوں کا وراثت میں حق ہے۔ سیاسی حقوق ہے۔ اسلام میں عورتوں کے سیاسی حقوق ہے۔ ووٹ کا حق ہے۔ ووٹ کی بات کریں تو ویسٹرن جو دنیا ہے اس میں 17ویں سینچری، 19ویں اور 20ویں سینچری میں عورتوں کو ووٹ کا ادھیکار دیا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ ووٹ کا حق کیا ہے؟ ووٹ کا حق ہوتا ہے جیسے ایک بندہ ایک ووٹ، تو وہ بندہ یا بندی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا بھی دونوں کو برابری کا حق ہے۔ تو یہ حق سب سے پہلے ویسٹرن میں نیوزی لینڈ نے 17ویں شتابدی میں دیا تھا، پھر امریکہ میں دیا، اس طرح بڑھا۔ لیکن اسلام میں شروع سے ہی عورتوں کو برابری کا حق حضرت عمر کی جو کونسل تھی اس میں موجود تھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ کا حق اسلام نے پہلے دیا ہے۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے ہی مرد اور عورت کو تخلیق فرمایا، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ہمراز ہیں۔ یہاں شادی شدہ مرد کی بات ہے، دونوں کو ہی برابری دو ایک دوسرے کے لیے، اور دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حقوق یا خیال رکھنا ہوگا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اے لوگو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے، اور میں تمہیں عورتوں سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ دونوں مرد اور عورت کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کا عورت پر حق ہے یا عورت کا ہی حق ہے مرد کا خیال رکھنا، دونوں کی برابری کا حق ہے۔ اسلام میں ماں کو بھی الگ رتبہ دیا ہے۔ جو حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت ہوتی ہے، اس کا کتنا حق ہے۔ حاملہ عورت کی ہر دن اور ہر رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ 2 رکعت جو نماز ہے حاملہ عورت کی، وہ 80 رکعت کے برابر ہوتی ہے، اور ایک عورت جو بچہ پیدا کرتی ہے تو اسے 70 سال نفل نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد یا 40 دن کے اندر مر جاتی ہے تو وہ شہید ہوگی۔ اور اگر ایک عورت بچے کا خیال رکھتے ہوئے رات کو سو نہیں پاتی ہے کیونکہ بچے روتے ہیں رات میں، تو اسے بچے کا خیال رکھنے کے لیے 60 غلاموں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک نیک باعمل عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ ایک عورت جو نیک ہے تو وہ 70 اولیاء جو اللہ کے ولی ہیں ان کے برابر ہے۔ جو عورت با پردہ ہے اسے اللہ تعالیٰ خود دیدار فرمائے گا۔ یہ اسلام میں عورت کی اتنے سارے حقوق دیے ہیں۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے جتنی محبت کی، جتنا خیال رکھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی اچھی سے اچھی پرورش کرنی چاہیے۔ قرآن میں لکھا ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے گھر میں فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم پر سلامتی ہو، اللہ اپنا سلام بھیجتا ہے۔ اسلام میں جو حقوق مردوں کو ہیں وہی حقوق عورتوں کو ہیں۔ تعلیم کا حق ہر چیز کا حق ہے۔ 1400 سال پہلے عورتوں نے بہت سے رول ادا کیے ہیں ہر چیز میں۔ مذہبی حقوق، عبادت کا حق ہے، عبادت میں بھی برابری کا حق ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز مرد کے لیے ہے تو عورت کے لیے بھی 5 وقت کی ہی نماز کا حق ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو یہ دونوں کے لیے فرمایا ہے۔ عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، پر بہتر ہے کہ وہ با پردہ ہو کر گھر میں نماز پڑھیں۔ انہیں مسجد میں جانے کا حق ہے، نبی پاک کے وقت سے ہی۔ منزلی حقوق، حق مہر کا حق ہے، جو ضرورتیں ہیں ان کا حق ہے، کھانا خرچہ کا برابری کا حق ہے، اور خلا لینے کا بھی حق ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بہتر نہیں کر رہا ہے، اسے مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اسے حق ہے کہ وہ اسے کھلا لے لے۔ اسلام نے اجازت دی ہے، صرف مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے اسے طلاق دے دے جب چاہے۔ اسلام میں عورتوں کے بہت سارے حقوق ہیں کہ برابری کا پورا حق ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی، اور اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھے سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ اور اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ غلط لگا ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور کوئی جانکاری ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح دین سے جڑی باتوں کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔